یہ کہانی ہے ایک ایسی ترقی یافتہ سٹی کی جس کا نام گارڈن سٹی ہے، جہاں بلند و بالائے فلک بوس عمارتیں آسمان کو چھوتی ہے اور ٹیکنالوجی روزمرہ کی زندگی میں بغیر کسی رکاوٹ کے بنی ہوئی ہے۔ وہاں ایک خوفناک راز بسا ہوا تھا جس نے اس کی خوبصورتی پر گہرا سایہ ڈال دیا۔ یہ دو بہن بھائیوں سارہ اور اس کے بھائیوں علی احمد اور سمد کے گرد گھومتی ہے۔ سارہ ایک پرجوش اور نوجوان عورت تھی جسے شہر کے تحقیقی کمالات کے بارے میں ناقابل تحقیر تجسس تھا۔ وہ اپنی چمکیلی مسکراہٹ اور ہمدردانہ طبیعت کے لیے مشہور تھی۔ اس کی جوش و جذبے نے اسے اکثر شہر کے غیر معروف کونوں اور اس کے چمکتے ہوئے مالز سے لے کر اس کی پرسکون پارکس تک جانے پر مجبور کیا۔ وہ شہر کے ہر اس عجیب و غریب کونے پر جانے کی کوشش کرتی اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتی، جبکہ دوسری طرف علی احمد اور سمد ایک پراسرار شخصیت تھے جو دن کے اجالے میں شاہدی نظر آتے تھے۔ وہ لمبے اور دبلے پتلے تھے جو اپنی پریشان کن نگاہوں کے لیے کسی کو بھی بے چین کر دیتے تھے۔ شہر کے لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ ناقابل بیان کارنامے سر انجام دینے کے لیے ٹیکنالوجی سے دور وہ ایک شہر کے تاریخی کونے میں جاتے ہیں۔ اور پھر ایک بدقسمت شام سارہ نے اپنے خاندان کے قدیم کتاب میں ایک پوشیدہ راز کا پردہ فاش کیا۔ اسے اس میں ایک چھپے ہوئے راز کا پتہ چلا جو پیڑھیوں سے چلی آ رہی ہے۔ اس جدید کتاب نے شہر کے نچلے رہنے والے ایک بدمعاش قوت کی طرف اشارہ کیا، ایک ایسی ہستی جو خوف اور مایوسی میں پروان چڑھتی ہے۔ سارہ کا تجسس اس پر حاوی ہو گیا اور اس نے اس راز کے جاننے کے لیے اپنی ایک دوست ایڈن کی مدد لے رہسوں کو گہرائیوں سے جاننے کا فیصلہ کیا۔ اور پھر جیسے ہی جب انہوں نے شہر کے پرانی ہوئی چیزوں کا مطالعہ کیا اور اس کی بھلائی ہوئی تاریخ کو کھولا تو ایک حقیقت سامنے آیا۔ لوگ برسوں سے لاپتہ رہے تھے۔ ان کی گمشدگی شہر کے پاور گرڈ میں عجیب و غریب خرابیوں کے ساتھ مواقف تھی، اور جیسے جیسے انہیں پتہ چلتا گیا پھر سارہ اور ایلڈن نے جلدی ہی دریافت کیا کہ شہر کو طاقت دینے والا توانائی کا ذریعہ ایک قدیم برائیوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اور پھر اسی رات جیسے ہی گھڑی آدھی رات کو بج رہی تھی، گارڈن سٹی کو ایک بلیک آؤٹس نے لپیٹ لیا اور لمبی لمبی عمارتوں کی چمچماتی ہوئی روشنی بجھ گئی، اور جیسے ہی شہر خطرناک اندھیرے میں ڈوب گیا، سڑکیں دور دور کے فسفساہٹوں اور بے چین کر دینے والی ہنسی سے گونج اٹھی۔ سارہ اور ایڈن نے بلیک آؤٹ کے دل میں قدم رکھا، جس نے بدمعاش قوت کا مقابلہ کرنے کا عزم کیا۔ اور پھر جیسے ہی ایڈن اور سارہ ایک طرشدہ زمین کی تحقیقی مرکز کی گہرائیوں میں گئے، ان کا سامنا احمد اور سمد سے ہوا، جو اب سارہ کے بھائی پہلے جیسے نہیں تھے۔ ان کی آنکھیں ایک دوسری دنیا کی روشنی سے چمک رہی تھی اور ان کی آوازیں زیر زمینی کوٹریوں سے گزرنے والے ٹھنڈے ہوا کے ساتھ ضمن ہو رہے تھے۔ بہن بھائیوں نے دریافت کیا کہ وہ انسانی سمجھ سے بالاتر طاقت کی تلاش میں اندھیرے کا شکار ہو گئے تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک خطرناک جنگ شروع ہو گیا جہاں ٹیکنالوجی اور جادو کا مقابلہ ہوا۔ سارہ اور ایڈن نے اس شہر کی حفاظت کی جسے وہ پیار کرتے تھے، اپنے علم اور ہمت کو بگڑے ہوئے بھائیوں کے خلاف استعمال کرتے ہوئے جنگ لڑنا شروع کی۔ اور جیسے جیسے لڑائی بڑھتی گئی، سارہ نے ایک چھپی ہوئی سچائی کا پردہ فاش کیا۔ وہ پرانی کتاب کے بارے میں اسے یاد آیا کہ اس میں ایک پوشیدہ پنہ تھا۔ اس نے جیسے ہی وہ پنہ کھول کر دیکھا، اس پر ایک قدیم پرانے زمانے والی زبان میں ایک منتر لکھا ہوا تھا۔ وہ منتر خطرناک برائیوں کو ہمیشہ کے لیے سیل کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ اور پھر اس کتاب سے منتروں کا جپ کرتے ہوئے سارہ اور ایڈن برائی
بائیوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور پھر جیسے ہی منتروں نے کام کیا قوت ختم ہو گئی اور شیطانی طاقت دم توڑنے لگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ شہر کا پاور گرڈ آہستہ آہستہ دوبارہ بحال ہو گیا اور گارڈن سٹی میں دوبارہ روشنی آنے لگی۔ روشنی آنے کے ساتھ اس کے بھائی بھی شیطانی طاقت سے رہا ہو گئے اور یہ شہر پھر سے چمکنے لگا۔ آخرکار سارا کی ہمت، لچک اور اس کی ثابت قدم رہنے کی وجہ سے اس نے اپنے بھائیوں کو آزاد کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے پورے شہر کو بھی آزاد کر لیا، ایک خطرناک سائے سے، اور فتح حاصل کر لی۔ اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جدید تر ٹیکنالوجی کی دنیا بھی انسانی روح کی طاقت اب بھی تاریخی پر غالب آ سکتی ہے، بس انسان میں اچائی اور اس کے سامنا کرنے کی ہمت ہونی چاہیے۔